الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے دوستو، آج شعبان کی 15ویں رات ہوگی۔ یہ رات احادیث کے اندر اس کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں اور اسلاف امت نے اس کی فضیلت کو مانا ہے۔ اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں کچھ لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں، کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اس کی فضیلت کو بالکل مانتے ہی نہیں ہیں اور جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان کو من گھڑت قرار دیتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کی فضیلت کو مانتے ہیں اور اس کی فضیلت حاصل کرنے میں رسومات اور خرافات کو انجام دیتے ہیں۔ تو اس کے سلسلے میں پسندیدہ مذہب یہ ہے کہ اس رات کی احادیث کے اندر فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، اس کی فضیلتوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس رات کے اندر جو عبادتیں ہیں اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ فرض اور واجب سے کم ہیں، اس کا درجہ صرف استحباب کا ہے۔ تو اس سلسلے میں احادیث جو وارد ہوئی ہیں، میں ایک دو احادیث آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر نظر کرم فرماتے ہیں اور بخشش چاہنے والوں کی بخشش فرما دیتے ہیں اور رحم چاہنے والوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جو لوگ دلوں کے اندر کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اتر آتے ہیں اور اللہ تعالی بخشش چاہنے والوں کی بخشش فرما دیتے ہیں، لیکن اس رات کے اندر ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی جو اپنے دلوں کے اندر کینہ رکھتے ہیں، جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور جو لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور جو لوگ شراب کے عادی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتے، نظر کرم نہیں کرتے ہیں۔ اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ایک حدیث کے اندر آیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر قبیلے کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالی اس رات میں لوگوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ میرے عزیزو دوستو، قبیلے کلب عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا جو بہت ساری بکریاں اپنے پاس رکھتے تھے۔ تو ان بکریوں کے کتنے زیادہ بال ہوں گے، ظاہر سی بات ہے ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، لا تعد ولا تحصى، ان کا شمار کرنا مشکل ہے۔ تو اتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات کے اندر اللہ تعالی جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ان احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی فضیلتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا مستحب ہے۔ ہمیں اس رات کے اندر خاص طور سے عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو نوافل پڑھنے چاہیے اور ذکر و اذکار کے اندر لگنا چاہیے، صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے اور خاص طور سے اپنے گناہوں کی معافی کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے۔ اور اس وقت جو پورے عالم کے اندر اور تمام ممالک ہی کے اندر یہ کورونا وائرس کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے عالم سے اس بیماری کو ختم فرما دے، خاص طور سے اس کے لیے دعائیں کریں، اور ہمارے مرحومین جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، اور حسب وسعت ہمیں اللہ کی عبادت اس رات کے اندر کرنی چاہیے۔ نیز اللہ کی عبادت کرنی چاہیے جو ہو سکے، ساتھ ساتھ ہمیں خاص طور سے اس رات کے اندر میرے عزیزو گناہوں سے بچنا ہے۔ گناہوں سے بچیں، کسی کی غیبت نہ کریں،
زبان کو برائی سے محفوظ رکھیں. اور خاص طور سے میرے عزیزو، اس رات کے اندر لوگ قبرستان جانے کو ضروری سمجھتے ہیں. اس رات کے اندر قبرستان جانا ضروری نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے ہیں، لیکن وہ بھی چھپ چھپا کر گئے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اتفاقاً نظر پڑ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں ہیں. تو قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا اس رات کے اندر یہ ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے عبادت کے لیے مسجد میں جا کر ہی عبادت کرنا یہ ضروری نہیں ہے. اپنے گھر میں انفرادی طور پر اللہ کی عبادت کریں. اور اگلے دن روزہ رکھنا، یعنی کل جمعے کا دن ہے، کل کا روزہ رکھنا مستحب ہے. روزے کا اہتمام کریں. اور کل کے دن خاص طور سے حلوہ پکانا کو ضروری سمجھنا، کھچڑے پکانے کو ضروری سمجھنا، یہ میرا عزیز الدین کے اندر خرافات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور خاص طور سے مجھ کو بھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کے اندر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ منکرات سے، رسومات اور خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.